اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عزیز ساتھیو، آج ہم ارکان اسلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ارکان لفظ جمع ہے اور اس کا واحد رکن ہے جس کے معنی ستون کے ہیں، اور ستون کے معنی ہیں قائم رہنے کا دار و مدار، یعنی رکن سے مراد ایسی چیز ہے جس پر کسی عمارت کے قائم رہنے کا دار و مدار ہو۔ ارکان کی تعریف یہ ہے کہ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول اور اعمال ہیں جس پر دین اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مستند ترین احادیث میں ہے، جس میں ارکان اسلام کا بیان ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ بنیاد رکھی گئی ہے الاسلام دین اسلام کی علی خمسین 5 چیزوں پر، شہادتی اس بات کی گواہی اللہ کے نہیں ہے، الہ معبود الا سوائے اللہ رب العزت کے، وَأَنَّا اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، وإقامی اور قائم کرنا، الصلاۃ نماز، وإیتاء اور ادا کرتے رہنا، الزکاۃ زکوٰۃ، والحج اور حج کرنا، وصومی اور روزے رکھنا، رمضان کے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الایمان بضع وسبعون شعبہ، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب سے ادنا یعنی چھوٹا شاخ جو ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔